حبیب یا رب تو میری تصویر بدل دے۔ اب میں درخواست کروں گا آج کی مجلس اعزاز 21 رمضان کی بانی مجلس کوآرڈینیٹر سید ہاشم رضا نقوی صاحب سے دعائیں اور رونق ممبر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے فوراً بعد مولانا صاحب خطاب فرمائیں گے اور تابوت مولا علی علیہ السلام پر رحمت کریں گے۔ صلوات پر محمد وعلیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد رضا صلوات۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب کبریا کے لیے جو اب سب کا مالک، رازق اور خالق ہے، اور اتنا غفور و رحیم ہے کہ ہماری نیکیوں اور ہماری اچھائیوں کو پوری دنیا پہ ظاہر کر دیتا ہے، اور ستارہ اور ایوب اتنا کہ ہمارے گناہوں کو پوری دنیا سے چھپا کے رکھتا ہے۔ کہتے محمد کے بعظمت پاکیزہ اور معزز گھرانہ کے لیے جس کائنات کی تخلیق کا موجب بنے، جو اللہ کی وحی کے امین ہیں، اللہ کی طرف سے حجت خدا ہیں، اور اس بھری کائنات میں خالق اور مخلوق کے درمیان ہم جیسے گناہگاروں کو ان جیسا اور کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا۔ اہل سنت کے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، اے اہل بیت محمد، آپ کی عظمتوں اور رفتوں کے لیے فقط یہی کافی ہے کہ جب تک ہم مسلمان اپنی نماز میں آپ پر درود نہ پڑھیں ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ بھی خاندان تطیب پر بواد بلند درود تلاوت فرمائیں۔ برادران اسلام، ہم اپنے آنسوؤں اور زخمی دلوں کے ساتھ سلونی کے دعوے دار فہد خیبر و صحب ذوالفقار، صحب ناج البلاغہ، باب العلم، ناصر اسلام، محافظ اسلام، ناصر مصطفیٰ، امیر المومنین، امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر وارث عزاداری یوسف زہرا امام زمان کی خدمت اقدس اور عالم اسلام کو اپنے خون جگر کے نذرانہ کے ساتھ ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج آج 21 رمضان المبارک ہے، آج یوم علی ہے۔ آج کے دن دین کے کعبے کو گرایا گیا، ایسا جگاف ڈالا گیا کہ بعد از پیغمبر سے لے کر آج تک اسلام سنبھل نہ سکا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کس بھری کائنات میں بعد از پیغمبر ہمیں علی کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ علم کا میدان ہو، حلم کا میدان ہو، تقوی ہو، شجاعت ہو، بصیرت ہو، بصارت ہو، ہمیں بعد از پیغمبر اس بھری کائنات میں علی کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ اسی لیے ہم پوری دنیا کو ببانگ دہر کہتے ہیں، کس کائنات میں بعد از پیغمبر علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے۔ ہر ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا۔ علامہ صاحب ابھی بیرولی تک پہنچ گئے ہیں، طلباء انہوں نے مجلس پڑھی اور 10 منٹ تک وہ آ رہے ہیں۔ چند کے چند ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے درود پر محمد وآل محمد۔ عارف عالم دین فرما رہے تھے کہ جس ہستی نے دعوت ذل عشیرہ میں پیغمبر اسلام کی حمایت میں انگلی کھڑی کی، اسی شخصیت کے لیے مصطفیٰ میدان غدیر میں اسی کا بازو بلند کر کے اپنے دین کی تکمیل کا اعلان کیا۔ گویا پورا اسلام عشیر اور غدیر کے درمیان میں ہے۔ عزیزان محترم، 1970 میں علامہ شہید رشید ترابی صاحب نے امیر المومنین کے بارے میں ایک بہت زبردست قسم کا شعر تلاوت فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں
دیکھیے ہم باب العلم کو ماننے والے ہیں اور امیر المومنین کا ارشاد کرامی ہے کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر بے حد راضی ہیں کہ جس نے ہمیں علم عطا کیا اور ہمارے دشمنوں کو دولت. ہماری بھی کوشش اور کاوش ہوتی ہے کہ اپنے مجال دیکھیں صدلے کے تحسین ہیں ذاکرین شعراء واعظین، مگر جب بھی ملت پہ وقت آیا تو یہ علماء کرام ہیں جنہوں نے شیعت کا روشن چہرہ متعارف کرایا. حالات آپ کے سامنے ہیں. آج جس ہستی کا یوم شہادت ہے وہ علی، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسی کے ایک فرزند علی خامنائی کو کہ جس نے آج وقت کے جدید امریکہ اور اسرائیل کو للکار کر دنیا کو بتلا دیا کہ اے دنیا والو ہمیں ایسا نہ سمجھو کیونکہ ہم حسین کے پیروکار ہیں، ہم کربلا کے راہی ہیں، ہم اس حسین ابن علی کو ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے 61 ہجری میں اپنے سر کو ظالم کے سامنے کٹا تو دیا مگر جھکایا نہیں. ہے ہماری داد، ہے ہماری داد گاہ، حق کا سیدھا راستہ دس کربلا کا ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک شعر پڑھا کہ نہ پوچھئے ہے کہاں لا الہ الا اللہ، نہ پوچھئے ہے کہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. علی کی تیل سے تاریخ پوچھئے سب کی، پڑھا تھا کس نے کہاں لا الہ الا اللہ. میرے اور آپ کے مولا و آقا دیکھیے اس دنیا میں سب سے زیادہ قرآن اور احادیث کے بعد سب سے زیادہ جو فرامین پڑھے لکھے اور بولے جاتے ہیں، اور 1400 سال گزر جانے کے باوجود ہر فرمان ایسے لگتا ہے تو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا روشن مینار. کے ایک شاعر گزرے ہیں محمود احمد ہاشمی، اہل سنت گھرانے میں اس نے آنکھ کھولی، بہت ہی بڑا محب رسول، محب اہل بیت، محب علی تھا. دیکھیے ویسے تو امیر المومنین جہاں فاتح خیبر و صاحب ذوالفقار تھے وہیں صاحب ناج البلاغہ اور باب العلم بھی تھے. اپنے ادوار میں اور ادر دین دوسروں کے ادوار میں میرے مولا کے پاس جتنے بھی مشکل اور دقیق فیصلے آتے تھے تو ایسے فیصلے فرماتے تھے کہ بڑے بڑے کہہ اٹھتے کہ اے علی اگر تو نہ آج ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. وہ محمود احمد ہاشمی امیر المومنین کے بارے میں فرماتے ہیں، محمود اس نے توڑی ہے ناپاک گردنیں، محمود اس نے توڑی ہے ناپاک گردنیں، اس شیر کو کسی نے بھی خونی نہیں کہا. جب اٹھ گئے علی تو بصیرت بھی اٹھ گئی، منبر سے پھر کسی نے سلونی نہیں کہا. بیت محمد کا ایک ادنا سا طالب علم، مجھے اپنی کم علمی کا ادراک ہے، میں کوئی اتنا صاحب مطالعہ نہیں ہوں، اباؤٹ 50 میری ایج ہو چکی ہے، مگر مجھے فخر ہے کہ میں نے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جیسے عظیم اس تنظیم سے اپنی وابستگی کا آغاز کیا، اور آج تک ہم دیکھیے ہمارا جو ملت کے اندرونی طور پر جتنے مسائل ہیں تو ہم نے ہمیشہ ہمارے خاندان نے، ہمارے بزرگوں نے بڑی بیلنس لائف گزاری، کبھی بھی ایک شدت اور انتہا پسندی کی طرف نہیں گئے. ویسے بھی ملت کا داخلی طور پر انٹرنیشنل طور پر حالات آپ کے سامنے ہیں، ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی نفاق کے، ہمارے لیے سب واجب الاحترام ہیں، مگر اتنا تو انصاف کیجئے کہ جب بھی ملت پہ جب بھی کوئی وقت آئے تو یہ امامہ، یہ ابا، دیکھیے یہ امہ اطہار کا لباس ہے، ان کی قدر کیجئے، ان کا احترام کیجئے، اور ہم اسی ویژن کو آگے چلاتے ہوئے ہمارے بزرگ، ہمارے دادا سرکار سردار ہاشم دریا شاہ، اور بندہ ناچیز کا نام بھی انہی کے نام سے رکھا گیا ہے، وہ تو دریا تھے، میں شاید ہی ایک ندی نالا بھی نہ ہوں. اور ہمارے انتہائی واجب البحترام ہمارے فخر سید ملازم حسین شاہ صاحب، سید نظر حسین شاہ صاحب، آقا مرتضیٰ شاہ حسنین شاہ صاحب، ہمارے میاں والی سٹی میں ہمارا سب کا کردار آپ کے سامنے ہے. دیکھیے بہت ہی حالات کشیدہ ہیں اس وطن عزیز میں، ہر طرح کے داخلی اور خارجی ہم بحرانوں کا شکار ہیں، تو ہمیں چاہیے خدا را اس وحدت کو
اس وحدت کو مولانا صاحب یاد کہہ رہے ہیں، شکر ہے، اس وحدت کو ہمیں قائم و دائم رکھنا چاہیے۔ آخری جملہ آج 21 رمضان المبارک ہے، ضرب لگی جو مرتضیٰ کو تو دین زخمی ایمان زخمی، ضرب لگی جو مرتضیٰ کو تو دین زخمی ایمان زخمی، خون سے تر ہوئے مسجد نماز زخمی اذان زخمی، علی کے قاتل خدا کے دشمن تو نے حیدر پہ وار کر کے، علی کے قاتل خدا کے دشمن تو نے حیدر پہ وار کر کے، رلا کے آیتوں کو اس جہاں میں تو نے کیا ہے پہلا قرآن زخمی۔ ہمارے لاکھوں سلام ہوں علی اور اولاد علی پر کہ جنہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے نصرت مصطفیٰ میں اپنا تن من رکھ دیا۔ ہم شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ اقبال حسین قمی صاحب کے۔ دیکھیے ملت تشیع کی بہت بڑی درسگاہ ہے مخزن العلوم ملتان، علامہ سید تقی نقوی صاحب، یہ مولانا صاحب علامہ صاحب وہاں سینئر مدرس ہیں۔ جب بھی ہم نے ان سے گزارش کی تو خصوصی شفقت فرماتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کو امیر المومنین علیہ السلام اور کرنٹ افیئر پہ بہترین انداز میں خطاب فرمائیں گے ان کی درازی عمر کے لیے۔ اور دوسری بات، ہمارے عظیم الشان اجتماع میں جتنے بھی ہم گزشتہ 10 سالوں سے کر رہے ہیں، ان میں ہمارے بہت ہی زیادہ جتنے بھی ہمارے مخلصین ہیں، اگر میں اپنے بزرگ حاجی محمد علی شاہ صاحب کا نام نہ لوں تو بہت بڑی خیانت ہوگی، میں اگر نثار عباس جوڑا کا نام نہ لوں تو بہت بڑی خیانت ہوگی، میں اگر اپنے عزیز اویس ڈاکٹر بشیر خان کا نام نہ لوں تو خیانت ہوگی، میں سویڈن میں بیٹھے ہوئے اپنے بھتیجے اسد سبتین تک، دیکھیے کافی حضرات ہیں جو ہمارے اس خیر خیر میں حصہ لیتے ہیں۔ ہماری دعا ہے خداوند متعال ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہماری دعا ہے ان کے گھر میں لطف و کرم اور احسان ہو، اور یہ جو سلسلہ ہے بڑھتے رہیں جو ہی قدم، حیا علی خیر العمل، رکنے نہ پائیں یہ قدم، حیا علی خیر العمل۔ بواد بلند صلوات۔